السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں اور عزیز طلباء و عزیز طالبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اس کیفیت میں پیدا فرمایا کہ یہ کچھ سیکھے ہوئے نہیں تھے، اور انسانوں سے ہٹ کر جتنے مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا کچھ سکھا کر پیدا کیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کسی چوپائے کے یا کسی پرندے کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس خوراک کے لیے وہ چوزا یا وہ بچہ خود ماں کے طرف لپکتا ہے، اور انسان وہ ہے کہ انسان کا بچہ جب جنم لیتا ہے تو اس کے اندر چونکہ ہوش ہی نہیں رہتا، اس کے اندر چونکہ علم ہی نہیں رہتا کہ مجھے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس طرح جانا ہے، تو انسان کے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس بچے کی ماں بچے کی طرف راغب ہوتی ہے یا بچے کو اپنے قریب کرتی ہے۔ تو گویا جتنے مخلوقات ہیں اللہ کچھ سکھا کر بھیجتا ہے، لیکن انسانوں کو اللہ ان پڑھ بنا کر پیدا کیا ہے کہ دنیا تمہارے لیے ایک میدان ہوگا، اس میں تم کو علم حاصل کرنا ہے۔ ایک چیز بتا دیا میں نے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ 5 سی آیت جو سب سے پہلی وحی ہے، اور تعلیمات کے سلسلے میں یہ بہت عظیم آیات ہیں۔ اتنا وقت تو نہیں ہے کہ اس پہ تفصیلی باتیں کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ علم کی جو ترغیب ہمیں دی گئی ہے، اس علم کی ترغیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس علم کے حاصل کرنے کا طریقہ آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ علم وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ ایسا نہیں کہ یہ طلبہ صرف طالب علم ہے، میں سب سے پہلے میں طالب علم ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ذہن بنا لیں کہ ان طلبہ کے جو والدین ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ میں طالب علم ہوں۔ یعنی اطلب العلم من المہد الی اللحد، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کے گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ تو ایک دن بھی ہم فارغ التحصیل نہیں ہیں، ایک دن بھی ہم کسی یونیورسٹی اور کالج کے ڈگری ہولڈر اور اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں ہیں، بلکہ روزانہ مرتے وقت تک، قبر میں جانے کے وقت تک ہم طالب علم ہیں۔ یہ ہم بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، اور یہ ہمارے بچے اور بچیاں بھی ہیں۔ یہ مزاج بنا لیں کہ ہم طالب علم ہیں۔ مزاج بنائیں گے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں عجیب ماحول ہے کہ اگر کوئی مدرسے کے لائن سے پڑھتا ہے تو عالم بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، حافظ بنتا ہے، قاری بن جاتا ہے، تو وہیں اپنی تعلیم کو اسٹاپ کر دیتا ہے اور وہ ختم کر دیتا ہے۔ کون ہے بھائی؟ حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں۔ اسکول کالج میں پڑھتا ہے، اگر وہ میٹرک کیا تو میٹرک کرنے کے بعد کوئی نوکری مل جاتی ہے، وہیں تعلیم بند۔ انٹرمیڈیٹ کرتا ہے، نوکری مل گئی، وہیں سے تعلیم کا اختتام۔ گریجویشن کر لیا، بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی، وہ بھی سمپل ڈگری لے کے وہ سوچتا ہے کہ ہم گریجویٹ ہیں۔ سعودی عرب میں مکہ المکرمہ کے آغوش میں مجھے رہنے کا موقع ملا، اور تقریباً 30 سالہ تجربہ ہے۔ جن بچوں نے میرے پاس پڑھا وہ آج ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور تعجب ہوگا آپ کو کہ وہ لگاتار پڑھتا نہیں ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس لیے اتنی ویکنسیاں ہوتی ہیں اور لوگ جاتے ہیں، وہاں افراد کی کمی ہے صابر بھائی، افراد کی کمی ہے اور ویکنسیاں بہت ہوتی ہیں۔ تو متوسطہ پڑھنے کے بعد، متوسطہ کا معنی میڈل اسکول سمجھ لیں، میڈل اسکول پڑھنے کے بعد ہی سے ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں۔ جتنے تعلیم یافتہ ہوتا اس حساب سے، اس حیثیت سے ان کو نوکریاں ملتی ہیں۔ تو میڈل ہی سے ان کو نوکریاں ملتی ہے، اور نوکریاں کرتے ہوئے کوئی تعلیم کو نہیں روکتا ہے۔ میڈل کے بعد ہائی اسکول کرتا ہے،
پھر انٹرمیڈیٹ ثانویہ کرتا ہے، پھر کلیہ یعنی کالج کرتا ہے، پھر مجسٹریٹ یعنی ماسٹر ڈگری کرتا ہے، دکتور بولتے ہیں وہاں ڈاکٹر کی ڈگری PhD کرتا ہے۔ کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا، شاید 100 میں 5 ایسا مل جائے کہ کوئی گریجویشن کے بعد یا ثانویہ اور انٹرمیڈیٹ کے بعد اپنی تعلیم کو روک دیتا ہے۔ نہیں، وہ پڑھتے رہتا ہے، پھر اس کی نوکری میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ میں ان طلباء کے ذہنوں کو اپنے طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا کوئی دائرہ یہ نہ ہو کہ ہمیں اتنا پڑھ کے چھوڑ دینا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ پڑھتے ہی رہنا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ یہی دنیا نہیں بلکہ اس دنیا سے آگے اور کچھ ہے۔ تو پڑھنے کے سلسلے میں آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو طریقہ کار ہمیں بتایا۔ 2 حدیث میں پڑھتا ہوں، اور وہ حدیث نہیں، وہ دعا ہے صبح و شام کی۔ سارے لوگ محتاج ہیں، ہم بھی محتاج، آپ بھی محتاج، اور یہ طلبہ اور طالبات بھی محتاج۔ کون سا علم چاہیے ہمیں؟ علم کون سا چاہیے؟ علم حاصل کر کے انسان حیوانیت سے نکل کر انسانیت میں آتا ہے۔ تو اب علم حاصل جب کرنا ہے تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ انسان بننے والا ہمیں علم دیجئے، انسان بننے والا ہمیں علم دیجئے۔ بچوں تم بولو، بولنے کی عادت ڈالو۔ انسان بننے والا علم دیجئے۔ انسان کیسا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح و شام ایک دعا پڑھتے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ دہرا لیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ دعا یاد ہو جائے گی۔ اللہم، جمع کے ساتھ، اللہم انا نعوذ بکا، اللہم انا نسألکا علما نافعا۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں نفع بخش اور فائدہ پہنچانے والا علم کا۔ علم کہیں نہیں مانگا گیا کہ اے اللہ ہمیں علم دے دے، ہمیں اللہ گریجویٹ بنا دے، اے اللہ ہمیں عالم بنا دے، اے اللہ ہمیں مولوی بنا دے۔ ہر جگہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں وہ علم دے جس علم سے ہمیں بھی فائدہ ہو، اور وہ علم دے جس علم سے قوم اور ملک کے لوگوں کو فائدہ ہو۔ وہی علم آپ کو اور ہمیں سب کو حاصل کرنا ہے۔ کریں گے آپ لوگ؟ بڑے بھی چھوٹے بھی روزانہ اپنے اسٹڈی کو بڑھائیں، اپنے مطالعہ کو بڑھائیں، اور یہ سوچیں کہ اس علم سے اپنے ذات کو فائدہ پہنچانا ہے، اور اپنے ذات کے ساتھ ساتھ اس علم سے قوم اور ملت کو بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ اور کون سی دعا ہے؟ اللہم انا نسألکا علما نافعا۔ بولو بچوں، ماشاءاللہ ہمارے صابر بھائی، یہ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں چند مہینوں سے آنا ہو رہا ہے۔ یہ صرف اسکول نہیں ہے بلکہ تدریب اور ٹریننگ یہاں مدرسوں کی اور اسلامک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألکا علما نافعا، اے اللہ وہ علم ہمیں دیجیے، اے اللہ اس علم کا ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے جو علم ہمارے لیے، قوم و ملت کے لیے فائدہ مند ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اچھا، ایسا علم جس سے اپنے کو بھی فائدہ نہ ہو اور قوم و ملت کو بھی فائدہ نہ ہو، اس علم سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ وہ بھی دعا صبح شام کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انا نعوذ بکا من علم لا ينفع، اے اللہ وہ علم نہیں چاہیے مجھے، وہ ہنر ہمیں نہیں چاہیے، وہ تعلیم ہمیں نہیں چاہیے جس تعلیم سے، جس ہنر سے، جس ایجوکیشن سے اور جس پڑھائی سے ہمیں بھی فائدہ نہ ہو اور دوسرے کو بھی فائدہ نہ ہو۔ جو فائدہ پہنچانے والا علم نہ ہو اس علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے اور اس علم سے اپنے ذات کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، قوم و ملت کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ علم غیر نافع ہے، اور اس علم کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ ہم سب کو کیا چاہیے؟ نفع بخش علم مانگنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے، اور نفع بخش علم ہم سب مانگیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ اسکول ایک، یہ تو بد نصیبی ہے، معاف کیجئے گا، لیکن ہم صابر بھائی اور ان کے برادر محترم ہم زاہد صاحب بھی بیٹھ رہے ہیں، اور ان کے سارے رفقا جو دین سے متعلق ہیں اور دین دوست ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنی تہذیب و تمدن کو کچھ دینی شعار میں لانا چاہ رہے ہیں۔ اسکول کی پڑھائی ہو لیکن اصل میں پکا اور سچا مسلمان ہو۔ اچھا، یہ بد نصیبی ہے کہ آپ نے وہ ڈریس لے لیا، میں نے یہ ڈریس لے لیا۔ آپ اسکول کالج میں پڑھنے لگے، میں مدرسے میں پڑھنے لگا۔ ٹھیک ہے، پڑھنا تو ٹھیک ہے، اسکول کالج میں آپ گئے اور ہم مدرسہ اور جامعات میں گئے۔ ایک بچہ اسکول کالج میں جاتا ہے، ایک بچہ مدرسہ اور جامعات میں جاتا ہے، یہ تقسیم کار ہے۔ لیکن اسکول کالج کا اسٹوڈنٹ اور مدرسے اور جامعہ کا طالب علم ہونے سے پہلے وہ بچہ، اور سب سے زیادہ میں بھی محتاج ہوں، آپ
یہ سب پہلے اسٹوڈنٹ نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے نبی کا غلام ہے، سب سے پہلے اپنے نبی کا غلام ہے۔ جب ہمارے زندگیوں میں اپنے نبی کی سنت آئے گی تو ہمارے اندر وہ نور والا علم بھی آئے گا۔ ہمارے اندر اگر نبی کی سیرت نہیں آئی، نبی کی صورت نہیں آئی، تو سمجھ لیں کہ وہ علم آئے گا جس سے نہ اپنے کو فائدہ ہوگا نہ کسی اور کو فائدہ ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے، ڈریسوں کا تقسیم، تہذیب و تمدن کا تقسیم نہیں۔ میرے عزیز طلبہ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان بن کر ہمیں اسکول کالج کی ڈگریاں بھی لینی ہے، مدرسے کی بھی ڈگریاں لینی ہے، دین کی بھی خدمت کرنی ہے۔ قوم ابھی بالکل اندھے راہ پہ چل رہی ہے، اس قوم کو بھی بچانا ہے، اور یہ ملک برباد ہو رہا ہے، اس ملک کا باغ ڈور بھی ہمیں اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اور یہ نونہال بچوں کے ہاتھ میں آنا ہے، اس ملک کو بھی بچانا ہے۔ کب ہوگا؟ جب کہ ہم سب سے پہلے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں گے، سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، سیرت کے مطابق ہم علم حاصل کریں گے۔ میں اور قرآن اور مسلمان صرف نہیں کہتا، مائیکل ہارٹ کب 1974 میں ایک کتاب لکھا تھا، دنیا کے 100 سب سے بڑے انسان، دنیا کے 100 سب سے بڑے انسان۔ انہوں نے دنیا کے ہسٹری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک، یعنی 74 تک، 1974 تک کی پوری ہسٹری پڑھنے کے بعد 100 آدمی کا نام لکھا کہ یہ دنیا کے 100 ہیروز ہیں، یہ 100 سب سے بڑے قائد اور رہنما اور لیڈر ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، آپ وہ خوش نصیب ہیں اور آپ وہ خوش نصیبہ ہیں کہ یہ 100 سب سے بڑے لوگوں میں جو سب سے پہلا نمبر انہوں نے دیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی آقا مولا جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ یہ تو انگریز بھی اعتراف کر رہا ہے کہ دنیا کا اگر کامیاب انسان ہے کوئی تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، دنیا کا اگر کوئی کامیاب انسان ہے تو مکہ مکرمہ کا در یتیم ہے۔ آج انگریز بھی اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ اگر کوئی دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہے تو جس کے ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں، یتیم کی حالت میں ان کی پرورش ہوتی ہے، اللہ اس کو اپنا نبی بناتا ہے۔ پھر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں۔ ہماری عورتوں کو بھی فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نبی کے امتیاں ہیں، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ طلبہ اور طالبات کو بھی سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے بچے ہیں، مسلمان کی بچیاں ہیں، پھر ہم اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں کے طلبہ اور طالبات ہیں، مدرسے اور جامعات میں پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔